پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ قوم دعا کرے کہ اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ پارلیمنٹ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے۔ قوم دعا کرے کہ اب ملک کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ رانا ثناء نے کہا کہ حکومت کے اخراجات میں کمی لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، جس کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ نماز عید کے بعد فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمنٹ 30 جون سے پہلے بجٹ پاس کرے گی اور بجٹ منظور کرنے سے قبل بحث بھی ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، معاشی بہتری کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF شرائط بہت سخت تھیں، لیکن دوست ممالک کی مدد سے شرائط میں کچھ نرمی ملی۔ امید کرتے ہیں کہ IMF پروگرام آخری ہو اور پھر ہم اپنی مرضی سے بجٹ بنائیں۔ روایتی بجٹ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ صرف تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار لگائی جاتی ہے۔ پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پر جا رہی ہے، مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ میں ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو حکومت کی حلیف جماعت ہے، لیکن ہمارے درمیان سمجھوتہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سچ کہنے سے نہیں روکتے۔ میرا تبصرہ اس بجٹ پر یہ ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے اور اسٹیٹس کو کی کوکھ سے یہ بجٹ جنم لیتا ہے۔ حکومت کے پاس یہ بہانہ ہے کہ مالیاتی جگہ کم ہے اور قرضوں میں عوام دبی ہوئی ہے، لیکن آپ چاہیں تو راستہ نکال سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 سالوں سے ہمارا حال ایک ہی جیسا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ بھی اسی اسٹیٹس کو کے آئینہ دار تھے، جیسا کہ یہ ہے۔ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے اور عوام دوست بجٹ نہیں بنایا گیا تو ملک کی سلامتی و بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ روایتی بجٹ ہے۔ ہم جاگیرداروں کو چھوٹ دیتے رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ صرف تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی بھرمار لگائی جاتی ہے۔ پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پر جا رہی ہے۔ پوری دنیا میں غریب آدمی پر ٹیکس کو کم کیا جا رہا ہے، مگر یہاں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ رہنما MQM کا مزید کہنا تھا کہ بجلی اور گیس نہیں آتی مگر اس کے بلز آتے ہیں۔ پانی کا بحران الگ ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 20 سے 40% ہے۔ بے روزگاری کی شرح بھی 15% ہے۔ یہاں ملز بند ہو رہی ہیں، سرمایہ باہر جا رہا ہے۔ قبل ازیں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں دفعہ 144 اس لیے لگائی گئی کہ PTI اور اتحادی جماعتوں نے آج فری عمران خان احتجاج کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور غیر پروفیشنل IG پنجاب نے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا استحقاق مجروح ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ہم کون سی فاشسٹ ریاست میں رہ رہے ہیں؟ پنجاب کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں بارش۔ 22 اور 23 جون کو کراچی کے مضافات میں بارش کا امکان۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ سکھر، لاڑکانہ اور میرٹھ میں شدید بارش سے سیپکو کے 70 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہو گئے، جس کے سبب علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے سندھ میں بارش کا سلسلہ اتوار تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی، جہاں فیصل آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آندھی اور بارش سے کمالیہ میں متعدد سائن بورڈ اور درخت گر گئے۔ گوجرانوالہ میں بجلی کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، جبکہ لاہور، پاک پتن، لودھرا اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ سبی اور ہرنائی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ خوشاب میں بارش کے دوران چھت اور دیواریں گرنے سے 5 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ مینگورہ شہر اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ دوسری جانب آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بند اور مطلع آج جزوی ابر آلود ہے، جبکہ شہر کے چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 49% ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ ملک نے آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا۔
وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ عوام ہیراسمنٹ کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے، وفاقی سطح پر حکومتی اخراجات کم کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام ہیراسمنٹ کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومتی اخراجات پر غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وفاقی سطح پر کم کریں گے، مناسب اقدامات کریں گے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ریاستی ملکیتی ادارے ہیں جس کا خسارہ عوام برداشت کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا خسارہ 622 ارب روپے حکومت کو منتقل ہوا ہے۔ ایئرپورٹس کی جلد آؤٹ سورسنگ ہو جائے گی۔ اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو ہمیں سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اگر ملک کو ریلیف چاہیے تو حکومت کا تمام تر بوجھ اور خسارہ کم کرنا ہوگا اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے شہر کمالیہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9.5% پائیدار نہیں۔ خیرات سے اسکول، یونیورسٹیز اور اسپتال تو چل سکتے ہیں مگر ملک صرف ٹیکس سے چل سکتا ہے۔ اس لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو بتدریج 13.5% تک لے جانا پڑے گا۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام شعبے جو پہلے ڈائریکٹ ٹیکس میں شامل نہ تھے انہیں اس میں لانا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ 39 کھرب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو بتدریج ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم باقی شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ 32,000 ریٹیلرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا۔ کوئی طبقہ یا شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا جسے ڈائریکٹ ٹیکس میں نہ لے کر آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے نیٹ میں لوگ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے، احمقانہ نوٹسز آتے ہیں۔ لوگ مجھے خود آ کر یہ بتاتے ہیں، میں خود پرائیویٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں نہ آنا بھی درست نہیں۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔